بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، یقین کریں میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، کوئی جو ہے نا ایگزیجریشن نہیں کر رہا۔ آج کی ویڈیو واقعی بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے جو دماغ کے جو ہے نا دروازے وہ یقیناً کھلیں گے۔ غامدی صاحب کی یہ ویڈیو سنیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امام مہدی ہے نا ان کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث جو ہے اس میں کہیں ذکر ہے، یہ بس سنی سنائی باتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساحر ندیم صاحب ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کس طرح عالم بن گئے ہیں، جو بھی ہے میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا۔ پہلے یہ غامدی صاحب کی ویڈیو سنیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بس باتیں ہی ہیں، سنی شیعہ لگے ہوئے ہیں، کوئی امام مہدی کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ مہدی آخر الزمان کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں۔ درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالیں۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے۔ یہی معاملہ حدیثوں کا ہے۔ حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا۔ قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے ہیں اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا۔ بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے، اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اہل تشیع کی روایتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو جی ناظرین آپ نے غامدی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھی۔ میرے ساتھ موجود ہے سید حیدر جعفری صاحب، عالم ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، علم الاداد کے ماہر ہیں، ریلیجیس جو قرآنک ورسز ہیں ان کی جو انرجی ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں، قرآن کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ آخر یہ اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ امام مہدی صرف سنی سنائی باتیں ہیں، یا ہمیں کو حوالے دیں، ہمیں کو بتائیں کہ یہ غامدی صاحب کن چکروں میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، دجال کی پہلی نشانی کیا ہوگی اور دجال کے فتنے سے وہ کون سے لوگ ہوں گے جو بچیں گے؟ شاہ جی بڑا اہم مدعا ہے سر، میں تو کسی کو رپلائی دینا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ چھوڑ دیں۔ میں نے اگر کلمہ پڑھا ہے نا تو میں نے کسی عالم کے کہنے پہ، مفتی کے کہنے پہ، کسی کے کہنے پہ نہیں پڑھا۔ میں نے اپنے دین کا، اپنے کلمے کا، اپنے ایمان کا خود جواب دینا ہے، اور میرے ایمان کا حصہ ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار۔ یہ میرے ایمان کا انٹیگرل پارٹ ہے، نہ میں نے کسی کے کہنے پہ پڑھا ہے، نہ میں نے کسی کے کہنے پہ چھوڑنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آئی ڈونٹ کلیم ٹو بی دا مفتی اور عالم، اور میں کوئی اسکالر میں بننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ مجھے بڑا سکون ہے عام آدمی کی حیثیت میں رہنے کا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ کی عطا جو ہے نا وہ خود راستے دکھاتی ہے، اور میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے جو ہے وہ جہاں تک میری زندگی گزری کتابیں پڑھتے ہوئے، تو آج سے کو 5 سال پہلے تک بھی ہماری ہر کتاب میں مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا۔ یہ جو کلیش آف دا ٹائٹنز ہے نا، یہ صرف ہماری صفوں میں نہیں ہے، یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی اس سے بہت آگے جا چکا ہے۔ زندگی میں جہاں پہ اللہ نے کہا نا کہ یہودوں اور نصارہ کو اپنے دلی دوست مت بناؤ، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ معاملات یا معاشرت نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ وہ آپس میں ایک ہیں، ان کی نظر میں ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہیں ہیں، ان کی نظر میں ہم سب مسلمان ہیں۔ جدوں انہوں نے پھینٹی لانی ہوتی ہے نا تو پھر شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی دیکھے بغیر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل نہیں، وہ شیعہ سٹیٹ ہو اپنا جو وہ ایران، اس کو بھی وہی لڑتے ہیں، وہ سنی سٹیٹ ہو فلسطین، اس سے بھی وہی لڑتے ہیں، لڑ تو وہی رہے ہیں۔ ہمارا کلیش آف ٹائٹنز میں رہ گئی بات امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو سر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی وہ اینٹیٹی ہیں جس کا اللہ نے خود جو ہے وہ اس کا پلان اور چارٹ آؤٹ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے نا تو وہ خود بتا دیں گے، کسی نے ماننا ہے مان لے، نہیں ماننا نہ ماننے، مجھے تو اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا جی، صاف بات ہے۔ میں سخت باتیں بول دیتا ہوں، اگر چمگادڑ کو کوئی سورج نظر نہیں آتا تو بھائی سورج کا قصور کیا ہے؟
چمگادڑ کی آنکھ ہی نہیں دیکھ رہی تو نہ دیکھے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں کسی عالم کی، کسی اسکالر کی، کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، نہ میں نام لے رہا ہوں، نہ میں کچھ کر رہا ہوں. مسلمانوں میں امام مہدی علیہ السلام کا کانسیپٹ ہے، ہندوؤں میں کالکی اوتار کا کانسیپٹ ہے، کرسچینٹی میں جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کی واپسی کا کانسیپٹ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کس کے لیے آنا ہے؟ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے؟ ہوا میں؟ یا عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے وہ امامت کرائیں گے؟ یا مسلمانوں کی ساری اینٹی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلی جائے گی؟ مسلمان جو ہے وہ اس میں، اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو انہوں نے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی کی حیثیت سے آنا ہے نا. اپنے نبی کا تو انہوں نے جو سٹیٹس تھا وہ تو رسالت مآب کے آنے کے بعد وہ معطل ہو گیا نا. بالکل صحیح ہے. ختم اس لیے نہیں ہوا کہ وہ نبی آج بھی ہیں، لیکن جس دن رسالت مآب کی نبوت ہو گئی اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت وہاں پہ رک گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر آپ جو ہے وہ مانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کسی کتاب میں ہے نہیں ہے تو بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے. رہ گئی بات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی، تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، وہ ہونے کے بعد غیبت میں ہے. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں ان کا ظہور ہوا ہے، رسول اللہ کی اولاد میں ہے، انہوں نے آنا ہے، انہی کا جو ہے وہ سارا کچھ ہے، ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات، کوئی اس کو ضعیف کہے حدیث کو تو کہتا رہے بھائی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، مجھے اس کے نمبر سمجھ آتے ہیں، مجھے اس کا چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سرشاری کے عالم میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے قائم آئیں گے، وہ ایسے کریں گے، وہ دنیا کا نظام یہ بنے گا. تو جب ابو ذر غفاری نے جو ہے وہ مسکرا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو ذر کیوں مسکرا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ اور اس کے رسول کی حکمت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. تو رسالت مآب نے کہا کہ ان کو بھی بتاؤ، صحابہ کرام کو بتاؤ. تو جو حضرت ابو ذر غفاری نے جملہ کہا اس کے بعد رسالت مآب نے خاموشی اختیار کی. ابو ذر غفاری نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ ہی نے واپس آنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا دین یہ ہے کہ رسالت مآب جو ہے وہ تشریف لائیں گے، مالک ہے نا، کار ساز ہیں. امام مہدی علیہ السلام جب بھی آئیں گے آگے کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں گے نا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. دنیا انتظار کر رہی ہے دجال کا، دنیا انتظار کر رہی ہے تھرڈ ایپل کا. اگر امام مہدی ہی نہیں ہے، کرائسٹ یا نے نہیں آنا تو اینٹی کرائسٹ کا ہوا کیوں اتنا بڑا دنیا میں ہے؟ بالکل صحیح ہے. پھر دجال کیوں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو ایوری ایکشن ہیز از ریئیکشن نا. ایکشن ہی نہیں ہے تو ری ایکشن اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ سر یہ کلیش آف ٹائٹنز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ بک جاتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کلونیلزم، امپیریلزم آج بھی دنیا میں ہے. ہمارے جو ہے وہ دین کی جو ہے اس کی جو کمزور کڑی ہیں اس کو بنیاد بنا کے ہمارے آپس میں رفٹ ڈالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ریشنلٹی ٹھیک ہے، ریشنلٹی اپنی جگہ ہے. آپ جو ہے وہ چیزوں کو ریشنلی دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں اگر اس کو ریشنلی دیکھیں گے تو آپ کر ہی نہیں سکتے. کیسے کریں گے؟ معجزات کی کون سی توجیہ پیش کر سکتے ہیں؟ شق القمر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کون سی ایسی جو ہے وہ سپر گلو تھی جس نے چاند توڑنے کے بعد دوبارہ جوڑ دیا؟ کون سا ایسا تھا؟ اس کو سائنٹیفکلی ریشنلی کیسے؟ اس کو تو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے نا، ایز اٹ از. کیسے آپ جو ہے وہ حنانہ کے ستون کا بولنا جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں؟ ریشنلی کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس کو تو ایز اٹ از ماننا ہے. جیسے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا بس ہو گیا. امام مہدی علیہ السلام دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں نا وہ چھوٹے ذہن ہے نا، تو وہ چھوٹے ذہنوں نے وہ بنائے بھی، بڑے بڑے جو ہمارے جو پیشوا ہیں ان کو بھی انہوں نے وہ اپنے ذہنوں کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. سر وہ ایک مصرع ایسے ہی ذہن میں آ گیا کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین بنتا نہیں خدا بناتا ہے. تو ایسے ہی ہے، جنہیں بنانا ہوئے گا نا آپ کر لے گا. اللہ نو آندا ہے، اللہ نو کسی مفتی دی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے دین کسی مفتی کے مشوروں کے مطابق نہیں بنایا. اللہ نے دین کسی مجتہد کے کسی کے کہنے پہ نہیں بنایا. دین کے مطابق مجتہد بنے. نہیں مانیں گے نہ مانیں،
دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے. اور کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں امید کا ذکر کرتا ہے تو امید کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدہ کر لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک نجات دہندے کی امید ہی ہے نا جو کائنات کو چلا رہی ہے. پھر آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اس کا وارث نہ ہو, یعنی یہ جیسے یہ فون ہے اس کی بیٹری چارجنگ میں ہی نہ ہو, بیٹری نکال دی جائے تو یہ چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ یہ کیمرے کے ساتھ جو اس کی بیٹری ہے یہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں اللہ ہے, چلا رہا ہے سارا نظام اللہ. ٹھیک ہے, چلا رہے ہو, اللہ ہے, اللہ کو کون کہتا ہے ڈینائی نہیں ہے. تو اللہ ہے, اس کے باوجود 1,24,000 نبی کیوں ہیں؟ پھر آخری نبوت کے بعد یعنی ایک کتاب اگر جو ہے وہ جاتی تھی تو دوسری کتاب کیوں آ جاتی تھی؟ ایک نبی کے بعد کو جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ایک نبی بھیجا, پھر دوسرا بھیجا, پھر تیسرے سے ان کو عزت دی. تو ایک ایک وقت میں 3 نبی کیوں بھیجے؟ کیوں باپ بھی, دادا بھی, پوتا بھی, پڑپوتا بھی نبی کیوں بنائے؟ اللہ ہے, اللہ اشارہ کر دیتا سارے مسلمان ہو جاتے, کیوں نہ ہوتے؟ کون کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے, ساروں کو دین ایمان نہیں دے سکتا. تو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کے بعد کیا اس کا تسلسل برقرار نہیں رکھنا تھا؟ آخری کتاب تھی قرآن, اس کے بعد اس کا تسلسل برقرار نہیں رکھنا تھا؟ کوئی نہ کوئی ایسے وارث قرآن تو آنا تھا نا, کوئی نہ کوئی تو ایسا آنا تھا نا جس نے دین کو سنبھال کے رکھنا تھا. دین لوارثاند ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر موجود ہیں؟ بالکل میرا ایمان کا حصہ ہے کہ رسالت مآب حاضر ناظر موجود ہیں. شاہ جی کیا ہمیں کوئی تاریخی حوالے ملتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی؟ بھائی جان آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے, ہمارے باپ دادا نے ہمیں نہیں پڑھایا. میں نے حوالوں سے جاننا ہی نہیں ہے جی, میں حوالوں کی بات نہیں ایمان کا حصہ, میرے ایمان کا حصہ ہے جی, کسی کے ہو نہ ہو میرے ایمان کا حصہ ہے اور انٹیگرل پارٹ ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار. میرے ایمان کا حصہ ہے, میں نے جا کے جواب دینا ہے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنے دین کا. کسی کو مولوی کے سمجھ آتا تو ٹھیک ہے, میں نے کلمہ بھی مولوی کے کہنے پہ نہیں پڑھا تو میں کلمہ کی جو ہے نا وہ اس سے باقی الائز چیزیں بھی مولوی کے کہنے پہ تو نہیں کرنے لگا. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. شاہ جی بڑا اگلا اہم سوال دجال کے حوالے سے, مطلب دجال کے حوالے سے ہمیں جتنی نشانیاں بتائی گئیں بہت سارا, اس میں تو سورہ کاف کے حوالے سے میں بھی بڑا ذکر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دجال کی پہلی نشانی کیا ہوگی کہ دجال صاحب جو ہے نا وہ آ رہے ہیں, اور سر کئی نشانیاں آ چکی ہوئی ہیں, اور کون سے لوگ ہوں گے جو اس فتنے سے بچیں گے؟ ٹھیک ہے, دوسرا حصہ بہت اہم ہے. دجال کی نشانیاں تو سر آپ نے دیکھ ہی لی ہوئی ہیں. اب اگر سارا کچھ ہی ڈینائی کر دیا کہ حدیث میں نہیں ہے, تو حدیث میں تو وہ پھر صحابہ کرام کی دجال سے ملاقات والی حدیث بھی تھی جو ہم پڑھتے رہے ہیں. سر اتنے وہ آپ جو ہے نا وہ اگر نالائق ہیں کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے آپ کی پوری دماغ کی سلیٹ آپ کی 40 سال کے علم کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسٹر پھیر کے صاف کر سکتا ہے, تو پھر آپ کو دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر جا کے سکون کرو تو اپنے عمال دا جواب دیو تو جاؤ جا کے جنت چی عاشیاں کرو. بڑی سیدھی سی بات ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہاں پہ آپ کو ڈٹ کے رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ کا جو ہے نا وہ دجال کی نشانی. تو دجال کی نشانی تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے, وہ تو موجود ہے. باب القیامت ہے. اب پوری بخاری, مسلم, ابو داؤد میں سے, ترمذی میں سے, نسائی میں سے باب القیامت نکال دیں, اس کی حدیثوں کا ذکر نہ کریں. باب القیامت جہاں ہوگا وہاں پہ دجال کا بھی ذکر ہے. باب القیامت میں مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے. باب القیامت کی حدیثیں نکال دیں پھر, اگر نہیں ہے تو. اگر انہوں نے سارا کچھ ہی ضعیف مان لینا ہے تو بھائی جان کیا تحریف قرآن کی کوششیں نہیں ہوتی رہیں؟ بہت سارے لوگوں نے, یہ جو امریکہ میں یہ جو سین ہوا تھا کہ وہ کچھ صاحب شاید وسیم نام تھا جس نے کہا تھا کہ جی یہ آیتیں جو ہیں یہ اس میں سے نکال دی جائیں. یہ سر دنیا میں بہت سارے جو ہے نا, میں مطلب میرا کچھ ٹچی پوائنٹ ہے, میں بڑا بہت زیادہ ٹچی ہو جاتا ہوں, اس لیے میں اس سے ذرا بات کرنا چاہوں گا. ایڈیٹ لوگوں کی وجہ سے ہم اپنا دین بدل لیں گے. بالکل صحیح ہے. میں بات رہے گی اس کی دجال کی نشانی کی, تو رسول اللہ نے کہا تھا جب خطہ عرب سرسبز ہو جائے تو دجال کا انتظار کرو. بنی اسرائیل جو وہ غرقت کے درخت لگا رہے ہیں وہ پاگل ہیں. وہ جو ہے تھرڈ ٹیمپل بنا رہے ہیں, وہ بیت المقدس کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں, وہ غزہ پہ قبضہ کر رہے ہیں, وہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں, وہ پاگل ہیں. آرک آف کوننٹ کے پیچھے انہوں نے پورے بیت المقدس کو
جو ہے وہ کھود دیا, زمین کی تہوں کے نیچے چلے گئے ہیں کہ کہیں آرک آف کوننٹ مل جائے گا. وہ نیشنل ٹریجر جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ پاگل ہیں. سر ہمیں جان بوجھ کے یہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی, ہمیں جان بوجھ کے اپنے رینیسنس سے دور کیا جایا, ہمیں جان بوجھ کے ایسے ہمارے لوگ ہمارے درمیان کھڑے کیے جاتے ہیں. ہماری تو تباہی اس دن ہو گئی تھی جس دن انہوں نے پریس کے خلاف فتویٰ دیا تھا. اس کے بعد 300 سال تک کتابیں نہیں چھپی, مسلمان نالائق ہو گئے. وہ بہت سیانہ تھا وہ جو تھا وہ چنگیز خان, اس نے ان کی جو ہے نا وہ جو کتابیں کام کی تھی وہ چھوڑ دی, باقی ساری ساڑ دیں. اس نے کہا کہ تکلو نہ جان, بہت سیانہ تھا. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, وہ سمجھدار لوگ تھے. پھر ہماری کتابیں اٹھا کے وہ جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, ہمارے یہاں سے جہازوں کے جہاز بھر کے تو وہ انگلینڈ میں چلے گئے ہماری کتابوں کے, تو وہاں پہ وہ کیوں پڑھائی جا رہی ہیں اگر وہ ایسی کتابیں تھیں. سر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اگر ہم نے کلمہ جو ہے نا اس کو نبھانا چھوڑ دیا نا, یہ کلمہ صرف پڑھنا نہیں ہے, کلمے کو نبھانا ہے. پڑھ لیا تو پھر ذمہ داریاں بھی نے. اسلام ذمہ داری کا نام ہے, اسلام کر کے دکھانے کا نام ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہی آنا ہے, تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آنا ہے. دجال کی نشانیوں میں سے جو ہے وہ فلسطین میں لومڑیوں کے جھنڈ, وہ نہیں پورے ہوئے. یہ 4 بلڈ مون یہ نہیں پورے ہوئے. 4 بلڈ مون کے بعد, چوتھے بلڈ مون کے بعد انہوں نے فلسطین کو وائپ آؤٹ شروع کیا ہے. وہ پاگل ہیں. شاہ جی آپ بتائیں نا کہ یہ تو ہو گیا, دجال آ گیا, دجال نے آنا ہے, دجال کا فتنہ تو ڈیفینیٹلی ہے, کوئی مانے نہ مانے, لیکن ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ سر میرا ہے, باقی کوئی ماننے نہ. اب مجھے بتائیں کہ آخر وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس فتنے سے بچ جائیں گے؟ صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے گا. صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے وفادار ہوں گے. صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے دین کے اوپر پیرا دے رہے ہوں گے. باقی سارے ذرا سا بھی رفٹ ہوا, سر ہم ہمیشہ کمزور کڑی ٹوٹتی ہے. دجال کا فتنہ اتنا آسان ہے. رسول اللہ نے کہا تھا, سر ایسے ہی ہے. تو تہاڈا کی خیال ہے کہ وہ تانوں اپنا وہ مولٹی فوم دیاں گولیاں مارے گا؟ اس نے آپ کے بچے مار دیے ہیں, آپ کے لاکھوں لوگ قتل ہو گئے ہیں. آپ کی منہ میں زبان نہیں ہے کہ آپ ان کی مذمت ہی کر لیں. آپ لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے جو ہے نا وہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو خود سے پتہ لگ جائے گا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ چھوڑ دے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اتنی آسانی سے جو ہے وہ بچ جائیں گے کہ کلمہ بھی پڑھیں اور پھر بچ بھی جائیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دین سمجھا ہے. ہمارے اسکول میں نا کوئی بچہ, جب ہم اسکول میں پڑھتے ہوتے تھے, سینٹر ماڈل اسکول کا پڑھا ہوں میں, تو کوئی بچے لفنٹر ہوتے تھے نا, ان کو ایک آدھ کو اس وقت چھوٹی بھی پڑ جاتی ہوتی تھی, لیکن اگر ایڈ ماسٹر کا بچہ کچھ کرتا تھا نا تو اسکول کی گراؤنڈ میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دی جاتی تھی. سب کو پتہ لگتا تھا. سر مسلمان رسول اللہ کی امت ہے, اس لیے انہوں نے ساری دنیا دے وچ پھنڈ پی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دین دا پیرا دینا چھڑ دیتا. تو ٹھیک ہے, کر لیں. چلیں جی, اللہ کرے شاہ جی, مطلب جتنا دیکھیں نا جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہوں گے اور اتنا بڑا فتنہ. سر اللہ نے شیطان کو بنایا نا سر, شیطان کو کیوں چھوڑ دیا؟ شیطان نے کہا تھا نا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا تمہارے لوگوں کو بہکاؤں گا, تو وہ تو کر رہا ہے نا, اس کی طاقتیں تو ہیں. تو اسی کی طاقتوں نے ہمارے لوگوں کو, یہ نفسانیت کی اصل کھیل ہے. پیسہ یہ بک جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ بک جاتے ہیں. نہیں بکے, ولیم باور نہیں بکا فرعون کے پاس. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کون سا آپ کا جو ہے نا وہ نہیں بکا. تو ایسے ہی ہے تاریخ کے دھارے. آپ کا کیا خیال ہے کہ تاریخ جو ہے وہ اتنی آسان ہے, معاف کر دیتی ہے غداروں کو؟ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, کبھی اگر زندگی میں موقع ملے نا, ہسٹری آف ٹریٹرز ضرور پڑھیے گا. انہوں پتہ لگ جائے گا کہ کون کتے انگریزوں نے لکھی ہے, لیکن انہوں نے کافی گلاں ٹھیک لکھی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. رامنی صاحب کے جو بیان ہے اس کا بڑا مدلل جواب دیا ہے حیدر جعفری صاحب نے. سر میں عام سا آدمی ہوں, میں نے کوئی ان کو جواب نہیں دیا, میں نے اپنی بات. سر بالکل ٹھیک ہے, ہم ناظرین کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ مولا امام مہدی نے آنا ہے. باقی جن کا جو ہے, جن کو لگتا ہے نہیں آنا, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.